آپ سبھی ناظرین کو ایم جنید وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات حمیدہ۔ حسب و نسب کا علم۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حسب و نسب اور تاریخ عرب کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ میں ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کسی کا نسب بیان کرتے وقت کسی کا عیب ظاہر کرنے کی بجائے پردہ پوشی سے کام لیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر قریش کے انصاب کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارتی سرگرمیاں۔ عہد جاہلیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اس وقت شام کے علاقے میں بصرہ بہت بڑی تجارتی منڈی تھی۔ آج کل یہ علاقہ شام میں حدود اردن پر واقع ہے۔ قریش کے قافلے عموماً وہاں آ کر رکتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس علاقے کے متعدد تجارتی دورے کیے۔ یہاں سے بیت المقدس، دمشق اور اردن کا دارالحکومت عمان تقریباً یکساں فاصلہ پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں تشریف لے گئے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے علاوہ بھی مختلف علاقوں کے تجارتی سفر کیے۔ آپ کے رائس المال کا اندازہ 40,000 درہم لگایا گیا ہے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ آپ بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنے اور جود و کرم جیسی صفات میں بے مثال تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ نہ صرف آپ کی قوم کے لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے، بلکہ دوسری قوموں کے لوگ بھی آپ کے شرف و فضل اور عمدہ اخلاق کے معترف تھے۔ آپ کے علم، فن، تجارت اور حسن سلوک کی وجہ سے لوگ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے تھے۔ جب آپ قریش کے ناروا سلوک کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ایک عرب سردار حارث بن یزید ابن دغنہ الدغنہ، ان کی والدہ کا نام تھا، نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکہ چھوڑنے پر انتہائی افسردگی اور غم کا اظہار کیا اور آپ کی صفات اس طرح بیان کی: آپ محتاج لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، درماندہ اور غریب لوگوں کے قرض کا اور دوسرے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، مہمان کی عزت اور خدمت کرتے ہیں اور حق کی راہ میں پیش آنے والے مصائب میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابن دغنہ نے کہا، آپ جیسے اعلیٰ اخلاق کے لوگوں کو بستیوں سے نکالنا چاہیے، نہ نکالا جانا چاہیے۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس تشریف لائیے۔ عہد جاہلیت میں شراب نوشی سے پرہیز۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عہد جاہلیت میں بھی پاکیزہ سیرت کے حامل تھے، حتیٰ کہ آپ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو شراب کے نشے میں دھت تھا۔ وہ بے خیالی میں گندگی میں ہاتھ مار رہا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کراہت اور بدبو کی وجہ سے منہ پھیر لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شراب خانہ خراب نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے، میں تو کبھی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی؟ آپ نے جواب دیا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ آپ نے جواب دیا، میں اپنی عزت اور اخلاق کو پراگندہ ہونے سے بچاتا تھا۔ جو انسان شراب پیتا ہے اس کی عزت اور اخلاق ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر نے سچ کہا ہے، ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ بتوں کی پوجا سے بیزاری۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری زندگی میں
کبھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ایک مجلس میں آپ نے فرمایا، میں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ جب میں بلوغت کو پہنچا تو میرے والد ابو قحافہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بت کدے میں لے گئے اور کہا، یہ عظمت و رفعت کے مالک تمہارے معبود ہیں۔ پھر وہ مجھے وہیں اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے ایک بت کے قریب ہو کر کہا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑا دو۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے ایک پتھر مارا جس سے وہ منہ کے بل گر پڑا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ان کی روشن عقل، سلیم فطرت اور عمدہ اخلاق کے باعث جہلا والے ان تمام افعال سے بچائے رکھا جو عزت و کرامت اور اخلاق و کردار کو پراگندہ کرتے ہیں، عقل سلیم و انسانی فطرت کے منافی ہیں۔